جی شاہ صاحب، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ حالات انہوں نے اسی طرح سے قائم کیے تھے اور لوگوں کو اپنے دام فریب میں لوگوں کو جو ہے نا سامنے شو یہی کیا تھا کہ باغی ہیں، لیکن جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حقیقت کھولی اور پھر اس کے بعد جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اگلا جو جمعے کو خطبہ ہوگا اس کی آپ اجازت دیں، چونکہ حالات جو تھے نا، جو لوگ تھے، جب ان کو حقیقت حال واضح ہوئی تو انہوں نے یزید کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا، تو پھر اسے جو ہے نا وہ ان کی بات ماننی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کیا مطالبات ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، امام زین العابدین کو کہا۔ تو انہوں نے حضرت امام زین العابدین نے جملہ باتوں میں سے ایک یہ کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں، پھر مجبوراً اس نے اجازت بھی دے دی۔ تو جب وہ خطبہ دیا تو اس کے اندر ساری چیزیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا اور ساری چیزیں بتائیں، تو سارے لوگوں کا اویئرنیس ہوئی۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں مدینہ کے جو گورنر تھے، جب یزید نے جو ہے نا وہ بیعت کا اعلان کیا تھا اور بیعت کے لیے بھیجا تھا، تو وہ کیا ہوا کہ ان کو معزول کر دیا گیا تھا، واپس بلا لیا۔ پھر کیا ہوا تھا کہ وہاں سے پھر ان کو بلایا گیا، نعمان بن بشیر کو، اور انہیں کہا گیا کہ جلد از جلد، پہلے تو یہ تھا کہ لوگوں میں معروف کیا جائے، پھر اس کی یہ کوشش تھی کہ انہیں جلد از جلد مدینہ منورہ جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب واپس چلے گئے تو وہ بھی ایک بڑا ہی ایسا حادثہ ہے، کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر 5 مواقع ایسے آئے ہیں کہ جیسے قیامت کا سا منظر ہو، جن میں ایک وہ موقع تھا جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر۔ دوسرا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا۔ تیسرا وہ موقع جب حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور کوفہ کے لیے، پہلے مکہ میں اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، وہ موقع۔ اور تیسرا وہ موقع کہ چوتھا وہ موقع کہ جب 10 محرم کا جو ہے یہ سانحہ پیش آیا اور یہ خبر پہنچی۔ اور 5واں وہ موقع تھا جب یہ لٹا ہوا قافلہ جو ہے واپس پہنچا مدینے میں، تو ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں کو جو ہے یہ باتیں واضح ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کا جو انجام کیا وہ بھی بڑا دردناک ہے کہ آخرت میں اس کا جو انجام ہوگا یا ان کو جو سزا ملے گی وہ تو الگ ہے، دنیا کے اندر ہی ان کو سزا مل گئی۔ بالکل یہ ملتا ہے قبلہ کہ جس طرح جس انداز میں تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے بندوں کو معمور کیا کہ انہوں نے ابن زیاد ہو، خولی ہو، شمر ہو، مختار ثقفی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس نے چن چن کر جو ہے نا ان کا خاتمہ کیا، جس میں خولی جن کا ذکر مفتی صاحب کر رہے تھے، جس نے سر انور کے ساتھ جو ہے نا توہین کی، اس کا پیچھا کیا گیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ابن زیاد کو جو ہے وہ بھی پیچھا کیا گیا، اس کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ پھر یہ جو ابن سعد، عمر بن سعد تھا، ابن سعد تھا، اس کو بلایا گیا، اس نے خود جانے کی بجائے نا بھیج دیا اپنے بیٹے حفص کو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی باپ کہاں ہے؟ جی وہ تنہائی پسند ہے، خلوت نشین ہو گئے۔ کہا کہ اس وقت اسے خلوت نشینی یاد نہ آئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اس نے ظلم کیا، چنانچہ اس کو بھیج کر اس کا سر کاٹ کر جو ہے نا اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے اس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا تھا، ویسے ہی ان کے سروں کو جو ہے وہاں پر لایا گیا اور سب کو جو ہے نا وہ سزا ملی۔ آپ کی جانب